پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، ملک بھر کے نامور عالی مذاکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 10 سفر کو گھوڑا چوک میں مجلس سے ادا ہے۔ 21 محرم کو بابا شہید بخاری صاحب کی رہائش گاہ ہے جلال پور روڈ پہ، میاں خان کے نام سے وہ مجلس سے ادا مشہور ہے۔ انشاءاللہ ملک کے نامور عالی مذاکر جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 11 محرم سے 20 محرم تک عشرہ ہوتا ہے چک غازی میں۔ 11 محرم کو 72 تابوت اور معمل برآمد کروائے جاتے ہیں اور پھر 10 دن مجلس سے ادا ہوتی ہے۔ 20 کو پھر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے چک غازی میں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ وکیل ولایت علی علیہ السلام، اذان علی ولی اللہ کے مؤذن، خطیب بے بدل، مناظر اسلام، فخر ملت جعفریہ، سرمایہ ملت جعفریہ، عالم با عمل جناب قبلہ اظہر عباس حیدری صاحب آج کی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ تعالی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ دعائے سے ہو گئے امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضلت بطوه الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیع الذی ردت لک شمس مرتان وصلی الى القبلتین بجاہد بسیفین ورمحین وشرفنا بالحب الزہران حسین وتستقبل ذریت حسین الذین من بقى على مصابهم فرجح حسناته اعمال الثقلین واقم ائمة المشرقین وقضاة المغربین صلوات اللہ علیہم ما دامت النیران۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، سادات المؤمنین، السلام علیکم۔ تحفہ علی مدد میرے اشرے کا موضوع ہے چادر تطہیر دے تھلے جڑیاں ہستیاں آئیاں کو کس شان دی مالک ہیں۔ آج فرمایا وَآہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آج فرمایا ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، ان طاہرا بیتی میرے کعبے کو وہ پاک و پاکیزہ رکھیں۔ جدو کعبے دی پاک و پاکیزہ ہونے والی گل آئی، اللہ کیا سی حضرت ابراہیم دی ڈیوٹی لائی اسماعیل دی، لیکن جدو اہل بیت دی طہارت دی بات آئی، اللہ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جی کعبے نو پاک و پاکیزہ رکھنا ہوئے ڈیوٹی حضرت ابراہیم اور اسماعیل دی ہے، جی اہل بیت نو پاک و پاکیزہ رکھنا ہوئے وہ ڈیوٹی خالق دی ہے۔ لہذا چادر تطہیر دے تھلے جڑیاں ہستیاں آئیاں نے، یہ میں کل
گفتگو میں چرچ کیتا سی ہر قسم دی غلطی ہر قسم دی خطا تو محفوظ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی پاک امام حسن امام حسین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کسی پاکیزہ مقدس ہستی کی طرف خطا دی نسبت کرنا قرآن دا انکار ہے حدیث دا انکار ہے اسلام دا انکار ہے اللہ پاک نے مباہلے واسطے مصطفیٰ نے چنیا مصطفیٰ نے زہرا نے چنیا شیعہ سنی بھائی بیٹھو کسی دی کوئی دل آزاری مقصد نہیں شیعہ سنی بھائی کے پنجاں دا تعارف پنجاں دی پہچان ہی ساڈا مقصد ہے انہاں دی پہچان کروانا میری گفتگو کسی فرقے دے بارے نہیں کسی جماعت دے بارے نہیں اسلام دی فتح دی گفتگو ہے پنجاں دی فتح دی گفتگو شیعہ سنی بھائیو 8 ہجری نو مکہ فتح ہو گیا سارا عرب مسلمان ہو گیا نبی پاک صاحب الولاق نے نجران کے سائیاں خط لکھیا نجران اس ویلے مکے تو یمن والی سائڈ تے 73 منزل دور سی جتے سائیاں دے کثیر پنڈ سن 40,000 سائیوں نچ رہندے سن 1 لاکھ انہاں دا جنگجو سی نجران میں سائیاں دا بڑا گرجا سی جنوں کہندے سن کعبہ نجران نجرانیوں کا کعبہ وہ دے سائیاں دا بڑا لاٹ پادری سی تاریخ 14 نا ابو حارثہ لکھا ہے 120 سالوں دی عمر سی پر بڑے دے لٹکے ہوئے سن کسی نال گل کردا سی تے ویندا سی تے دونوں ہاتھ نال پر بڑے چک کے ویندا بھی سی تے گل بھی کردا سی فتح مکہ تو بعد شیعہ سنی بھائی سونے مکی تے میٹھے مدنی تاجدار ختم نبوت نے نجران دے سائیاں خط لکھیا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ہاں آخری نبیاں نام میرا محمد ہے بندیاں دی اطاعت چھڑ کے اللہ دی اطاعت وچ آ آزاد والے جدو تواڈے میرے پاک مصطفیٰ دا خط سائیاں کول پہنچیا اے پادری جڑا ابو حارثہ سی جی عمر 120 سال سی نے انہاں نوں بلایا جنہاں کول مشورہ لیندا سی گل بڑی سمجھاندیا گزراں گا بچیاں نوں گل سمجھ آئے گی اج مباہلہ سنانا نہیں وکھانا ہے محمد نے خط لکھیا تیرا اس بارے کی خیال ہے وہ شراحبیل نصرانی کہندا ساڈیاں پرانیاں کتاباں دس دیاں نے اسماعیل دی اولاد وچ آخر وچ ایک نبی نے آنا ہے انہوں آکھیا بیٹھ جا دوسرا بندہ بلایا تاریخ اتنا جبار بن فیض ہے کہ محمد نے خط لکھیا تیری کی صلاح ہے وہ دوسرا نصرانی کہندا بائبل مقدس دے باب نمبر 53 وچ فاران کی چوٹی سے ایک نور پھوٹے گا جو کائنات میں چھا جائے گا شیعہ سنی پائیو اے پادری رات دے ٹائم اگر سائیاں نوں گرجے چ سادا سی اٹھ تے اگ بالدا سی اگ ویکھ کے لوگ گرجے چ آ جاندے سن جدی نے بلاندا سی تے ناقوس بجاندا سی ناقوس انہیں ناقوس بجائے پادری نے سارے علاقے دے سائی اکٹھے ہو کے گرجے چ آ گئے انہیں تواڈے میرے پاک مصطفیٰ دا خط مبارک سائیاں دے درمیان وچ رکھیا اے محمد نے خط لکھیا بندیاں دی اطاعت چھڑ کے اللہ دی اطاعت وچ آ جاؤ میں نبی ہاں میرا کلمہ پڑھ لو تسی کی کہندے ہو جڑے گرجے وچ سائی آئے انہاں چ سائی بول کے کہندا ابو حارثہ تو ساڈا مذہبی پیشوا ہے تیرے چاچے دا پتر ہے نا او دا مسلمہ ہے او بھی کہندا میں اسماعیل دی اولاد وچوں ہاں او بھی کہندا میں عربی النسل ہاں او بھی کہندا میں نبی ہاں کدھر آخری نبی مسلمہ نہ ہوئے شیعہ سنی بھائیوں نے سائیاں دا لاٹ پادری بول کے کہندا سائیو بے شک میں تہاڈا مذہبی پیشوا ہاں پر حق دی گل ہے محمد وچ تے مسلمہ وچ زمین و آسمان دا فرق ہے منہ دا پانی نہ صرف اکھ ٹھیک ہوئی ہے اگے نالوں بھی نور ود گیا ہے زخمی بندہ محمد کول گیا ہے محمد نے لوا پہ دہن لایا منہ دا پانی نہ صرف زخم ٹھیک ہویا زخم دا نشان بھی مٹ گیا کھو دا پانی کوڑا سی کھو دا محمد نے لوا پہ دہن سمجھیا نہ صرف کھو دا پانی میٹھا آیا تھا دوسرا تک ساریاں دھاتاں مٹھیاں ہو گیا اے جڑے کہندے نے معصوم ساڈے جا میرا نبی منہ دا پانی سٹے دھاتاں مٹھیاں ہو جان مولوی تھکے کرلے کٹھے ہو جانے کہ
توجہ ہے انہیں کہ پانی سٹیا نہ صرف پانی مٹھا ہے دعابے جہنت کا دوسرا تک داتا مٹھیاں ہوگی وہ ابو عرصہ پادری کہنے لگا جس مسلمان دی توں گل کرنا کہ وہ نبی نہ ہوئے کدھر وہ نبی نہیں بن سکتا کیوں وہ دے کول ایک بندہ گیا دی اکھ درد کرتی سی مسلمان نو تھوک لائی انا ہو گیا ایک زخمی بندہ مسلمان کول گیا انہوں تھوک لائی انہوں کوڑ پہ گیا تھوک دا پانی مٹھا سی انہیں تھوک سکی سارے دا سارا بھائی جی کوڑا ہو گیا ترکونے دے پانی آ توجہ ہے انہیں آکھا مسلمان سارا کچھ ہو سکتا پر آخری نبی مسلمان نہیں ہو سکتا آپ دا بات آلے واجب احترام شیعہ سنی بھائیو اینا سائیاں نے گرجش بے کے سر جوڑ کے گالے اس بات دے مکائی کہ محمد نے جو سانو خط لکھیا ہے میں نبی ہاں انج کریے مدینے ٹر جائیے جا کے محمد نال مناظرہ کر لئیے مناظرہ 60 نصرانی ٹورے مناظرے واسطے جنہاں دے وڈکے 3 سن گرو گنٹان ایک ابو حارثہ جڑا انہاں دا مذہبی پیشوا دوسرے دا نام عبد المسیح اوکے ٹائم سائیاں نوں مشورے دیندا سی تیسرے دا نام عاقب عین الف کاف کینچی والا تے بے عاقب اے سائیاں دی جماعت دا امیر سی امیر جماعت انہاں تروہاں دی نگرانی چ 60 رکنی وفد ٹریا میرے نبی نال مناظرہ کرن دین دے مقابلے چ وڈکے 3 ہی آئے نے صلوات پڑھا بابا تے بلندار کر اسے 60 رکنی وفد وچ شیعہ سنی بھائیو پادری دا نکاح بھرا وی سی تاریخ وچ دا نام لکھیا کرد بن القما کیا نام ہے کرد بن القما گل بڑی سنن والی اے مدینے تو باہر جو سائیاں 60 رکنی وفد تے وڈکے انہاں دے 3 نال تے پادری جس سواری تے سوار سی انہوں ٹھوکر لگی پادری اور زمین تے جا پے انہوں سٹا سٹا بتھیریاں لگ گئی تے کرد بن القما پادری دا نکاح بھرا کہندا ہے ساڈے تے ساری مصیبت محمد دی وجہ تو آئی ایڈی دوروں سفر کر کے آئے ہیں تے تسی سواری تو زمین تے جا پے او سٹا بھی لگ گئی یہ ساری مصیبت محمد دی وجہ تو آئی سائیاں دا لاڈ پادری ابو حارثہ بول کے کہندا کرد بن القما میرا نکاح ویر میرے نیڑے ہو تے کانی میرے نیڑے کر کدرے دوسرے سائی نہ سمجھن محمد دے بارے نہ زیبا کلمات نہ آکھ میری بھی تحقیق ہے آخری نبی دا نام محمد مصطفیٰ ہے زبان ہے مصطفیٰ ہے تے مدینے دے نال مناظرہ کرن کیوں پہ جانے ایتھے ہی کلمہ پڑھ لئیے ایتھے ہی او پادری کہنے لگا بھائی فگر بھائی بیان نو کہندا جی اسی کلمہ پڑھ لیا نا تینوں نہیں پتہ سائی ساڈی بڑی عزت کردے نے تے سانوں سالانہ فنڈ بھی دیندے نے کئی لاکھ جی اسی کلمہ پڑھ لیا عزت بھی گئی تے مال بھی چور لو اج بھی آکھیے مولوی نو ولی اللہ پڑھ لے کہندا نہیں مال گیا مسیتوں چھٹ اخبار رضا کتاب شیعہ سنیوں توڑ میرے پاک مصطفیٰ دا فرمان ہے نبی پاک فرمایا علی ولی اللہ سے پیار کرنے والے علی ولی اللہ کی گواہی دینے والے سے محبت رکھ شاہ تیرے باپ اور بچوں کا قاتل کیوں نہ ہو اور علی ولی اللہ کے منکر سے دشمنی رکھ شاہ تیرا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو سفری لباس کٹے شٹے لے آئے کپڑے لائے انہاں رنگ پرنگے کپڑے پائے ریشمی سونے دیاں انگوٹھیاں سونے دے نکڑے پائے سائیاں گل یاد رکھنا جڑا حج دی تاریخ سی اتوار دا دن سی سن 9 ہجری سی نبی پاک ظہر اثر دی نماز رضی اللہ رحمۃ اللہ پڑھا بیٹھے سن سائی مسجد نبی چ داخل ہوئے شیعہ سنی بھائیو پاک رسول نے سلام کیتا توڑے میرے نبی پاک نے چہرہ مبارک سجے پھیر لیا میرا مقصد کسی دی دلداری نہیں یہ قرآن و حدیث سنا مانگا تے محبت پیار نال میں گزرتا جاواں گا
یہ آزاداری کے دن اسی پیار نہ لگانے مالک پاکستان کو بندہ کہوارا بنایا پاکستان کی آرمی کو مالک دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے شیعہ سنی پائیاں مل کے متحد ہو کے قرآن و حدیث سمجھن کی توفیق عطا فرمائے زائدہ گھروئے مسجد نبی سلام کیتا نبی پاک نے چہرہ مبارک سجے پھیر لیا سائی سجے پاسے آئے نبی نے روح انور کھبے پھیر لیا سائی کھبے پاسے آئے نبی پھر چہرہ سجے پھیر لیا حافظہ بات آیا نیت چنگی نہ ہوئے نہ بندہ میرے رسول دے سجے سونا لگتا ہے نہ کھبے سونا لگتا ہے سجے پاسے ہوں نبی چہرہ مبارک کھبے پھیر لین سائی کھبے پاسے ہوں نبی چہرہ مبارک سجے پھیر لین جی بسم اللہ جی تواڈے سمجھن دی کمال ہے تواڈے سمجھن دی مبالغہ سنا چھڑنا جدو پنجاں دے تعارف دی بات آوے اور جڑی اج تانوں گفتگو سنا رہا میں کئی سائیاں ادھر تے کلمہ بھی پڑھائے ہیں گجو متے دی سونیاں نظیر سی سین انہوں بھی میں علی بن ولی اللہ پڑھایا ہن نواں نا او میں غلام فضا رکھیا صلوات پڑھے بابا دا بلند سجے پاسے نبی چہرہ کبے پھر میں کہ یہ چنگی نہ ہوئے نہ بندہ نبی میرے زندے سجے سانوں چنگا لگدا ہے سائی پریشان ہوئے محمد نے سانوں بلایا آپ دسیا خط لکھیا کہ میں نبی ہاں تے ہوں مناظرہ نہیں کرتا ساڑھے سلام دا جواب نہیں بہت پریشان ہو انہاں دے وڈکیاں کیا ایویں کام نہیں بننا مدینے وچوں کوئی اپنا پرانا واقف کار لبو ہاں جی انہاں پرانا اپنا واقف کار لبو انہاں ایک پرانا ویلی مل گیا نہ میں نہیں لیندا ممبر پاک ہے سنی پائی اس بڑے جلیل القدر بڑے مسلمان نے آکیا بے شک میں مسلمان ضیاء نبی پیر کرم شاہ بیروی لفظ موجود نے آکیا بے شک میں بڑا بڑا مسلمان پر حق دی گل ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا مزاج جاندا دا نام علی ابن ابی طالب علی 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 مصطفیٰ دا مزاج جان دے ابو طالب دا پتر علی شیعہ سنی بھائی ہوئے سارے کٹھے ہو کے سائی ولیاں دے ولی تواڈے میرے مرشد علی سرکار دے ڈیرے تے آ گئے جدوں مشکل پوے مشکل کشا کام ہوندا ہے یا مشکل کشا دی اولاد کام ہوندا ہے مولا علی پاک دے دیوارے تے ہے کہ محمد خط لکھیا ایڈی دوروں سفر کر کے آئے 120 سالہ بابا بھی نال ہے توجہ ہے نا ایڈی دوروں آیا تے ساڈے سلام دا جواب اس ویلے شیعہ سنی بھائیو تواڈے میرے مولا علی پاک نے انہاں سائیاں نو سر تو لے کے پیراں تک ڈٹھا فرمایا انہاں کپڑیاں چ گئے سو میرے مخدوم نبی کول انہاں رنگ برنگے کپڑے پائے سن ریشمی اور دھی دے داج دے سوٹ پائے سن تے انہاں سونے دیاں انگوٹھیاں پائیاں سن تے سونے دے کڑے پائے اج چاندی دا کڑا تے جنتی دی نشانی ہے نا قرآن سنو ندیاں پارا ہے سورہ دہر آیت نمبر 21 چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں سجنا رب تے قرآن تے گل مک گئی آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واحمدوا وصابر من فضت وسقاهم ربهم شرابا طہورا اللہ فرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت وچ جان دے انہاں نوں چاندی دے کڑے پہنائے جان دے انہاں نوں چاندی دے نشانی ایک مباحث ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایڈا نہ بن تو میں کہ کیڑا بنا کہندا او کڑے تے جنت وچ پائے جانے نے تسی دنیا تے ہی پائی پھردے ہو میں کہ حافظ جی پھل تے جنت وچ لبنا تو دنیا تے پراتا دی پراتا مکائی جاندا
انہاں سونے دیاں انگوٹھیاں پائیں توڑے میرے مولا علی فرمایا اے رنگ پرنگے ریشمی لباس اتارو سونے دے کڑے اتارو سونے دیاں انگوٹھیاں اتارو سادہ لباس پہن کے میرے مخدوم نبی دی خدمت جاؤ جے میرا پاک نبی توڑے سلام دا جواب نہ دے میں ابو طالب دا پتر علی نہیں چاندی دا کڑا جنتیاں دی نشانی ہے سونا مرد دے حرام ہے مرد نو سونا نہیں پانا چاہیے پاویں ٹوکے تے پاویں بیٹا ہی اڑنگدار ہوئے توجہ ہے یہ نہ سادہ لباس پہنے سونے دی انگوٹھیاں اتاریاں سونے دے کڑے دوبارہ مسجد نبی چاہے شیعہ سنی پائیو سائیاں نے پاک مصطفیٰ نے سلام کیتا رحمت اللہ العالمین نے سائیاں دے سلام دا جواب دیتا فرمایا جدو تسی پہلا آئے سو تواڈے نال شیطان سے شروع کر دیتا کچھ مسلمانوں نے آخیا یا رسول اللہ سائیاں مسیتوں کٹھو فرمایا کٹنا نہیں ہونی تے اسلام دی تبلیغ ہونی ڈاکٹر صاحب اتوں تک پڑھیا حضور نے اپنی چادر اتار کے انہوں نے بڑکیاں دیتی انہوں نے آخیا تسی یہ بہ کے اپنے طریقے نال عبادت کر لو میں محمد کعبے نو سجدہ کر لیں کی گل تیری سمجھ چاہیے مسلمان سیرت النبی تے بڑیاں کانفرنساں کرانا ہے سیمینار کرانا ہے بڑیاں بڑیاں میٹنگاں تے جانا ہے سیرت النبی تے کتاباں لکھنا ہے تینوں سیرت دی سین دا بھی پتہ نہیں شیعہ سنی بھائیو میرے پاک مصطفیٰ دی سیرت ہے جے کافر بھی مسیتے آ گیا ہے انہوں عزت احترام نال بٹھایا اج علی ولی اللہ پڑھن والا غیر دی مسجد وچ نماز پڑھ دے ولایت دے منکر نوں تکلیف کاری ہوندی یہ اپنی عبادت تے اپنے طریقے نال عبادت تو فارغ ہوئے عبد آباد والے پاک مصطفیٰ نے انہاں عیسائیاں نوں آکھیا مسلمان ہو جاؤ تے بڑا کی کہن لگے اسی پہلا ہی مسلمان نواں حوالہ اس مقام تے زوار دی نواں حوالہ فتوح البلدان علامہ برادری دی سوا 75 ورگے دا سجا پاسا شیعہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا یمنا حکمان اسلام نے سلاسل نبی پاک فرمایا کافر تسی مومن تے بن جاؤ تانوں تروں دا پیار مومن نہیں بنن دے جاتے مومن بننا جے تروں چھڑنا جے بغیر کافر دے کافر ہی رہنا نبی پاک فرمایا کہ تواڈے اندر سلیب دا پیار ہے دوسرا تانوں شراب بڑی پسند ہے تیسرا سور دا گوشت فرمایا انہاں ترواں نوں چھڈو سنی بھائی حضور فرمایا ان ترمن چھڈو سلیب بھی چھڈو شراب بھی چھڈو سور بھی چھڈو تے ہو سکتا ہے تسی مسلمان ہو جو لو شیعہ سنی بھائیو مناظرہ شروع ہو گیا شیعہ سنی بھائیو ہے نا ایسائی پوچھتے ہیں پاک مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد کون ہے نبی پاک فرمایا حضرت عمران انہوں نے کہا عیسیٰ دا پیو کیڑا ہے حضور فرمایا عیسیٰ اللہ دی امر نہ دنیا تے آئے سائیاں آخیا یہ کیویں ہو سکتا ہے موسیٰ دا تے پیو ہوئے تے عیسیٰ دا نہ ہوئے حضور فرمایا تسی دسو عیسیٰ دا پیو کیڑا ہے سائی کہن لگے اللہ سائی کہندے نے جدا کوئی پیو نہ ہوئے او دا پیو اللہ ہوندا پھر فوری طور تے آیت نازل ہوئی تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ فوری طور تے آیت نازل ہوئی آواز قدرت آئی میرا سونا محبوبہ شاہی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ دا پتر ہے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے عیسیٰ دا بندہ نہیں شاہی کہتے ہیں جدا کوئی پیو نہ ہوئے او دا پیو اللہ ہوندا آواز قدرت آئی میرا سونا محبوبہ انہاں سائیاں نو آکھ دے آدم نبی دی اماں بھی کوئی نہیں سی آدم نبی دا ابا بھی کوئی نہیں سی پھر آدم نبی اللہ دا پتر آکھن سامعین دوروں دوروں مومن چل کے آئے نے مختلف پنڈا تو جدو حضور نے انہوں نے جواب دیتا تے بھائی چپ کر کے بٹ ہو گئے سومن بکمن اونیون فاملہ جا
چپ کر گئے جی میں جلال پور جٹاں دے مباحثے چ مفتی شوکت میرے سامنے ٹھوس ہو گیا ان نہ گل آوے نہ جاوے تے جواب بھی نہ دین پھر آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل قالوا نتو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتغل فنجعل لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ للکاذبین اپنے پتر لے آؤ میں اپنے لے آؤ نہ تسی اپنی دھیاں لے آؤ میں اپنی لے آؤ جنہوں نے سائد تسی اپنی جان سمجھو میدان چ لے آؤ جنہوں نے میں محمد اپنی جان سمجھنا میدان چ لے آؤ نہ سما نبتغل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی ایک مہربان کہندا ہے تہاڈا بھی کوئی مطلب ہے میں کہ ساڈے مطلب نو کی ہویا کہ لعنت پاندی ہو لعنت پانا کوئی شریفہ دا کام ہے میں کہ اللہ قرآن چ لعنت پاندا اللہ شریف نہیں اللہ کہندا جھوٹیاں تے لعنت اللہ کہندا فاسقاں تے لعنت اللہ کہندا غاصباں تے لعنت جڑا کسے دا حق کھائے او تے لعنت جڑا رسول دی چیز دا حق کھائے میرا شیعہ اور اہل سنت سونا بھراؤ مباہلے دی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ جو پاک مصطفیٰ سائیاں مباہلے دی دعوت نہ دے دے نجران جا کے کہنا سی مسلمانہ تے نبی ساڑی گل دا جواب نہیں دے سکتے حضور فرمایا ساڑا کالا ساڑا مباہلہ ہے پیڑ ہے پتہ چلیا جدو دلیل کوئی نہ مننے او دا علاج ہی بار بار سلوات پڑھا ہے بابا دے بلاندا صحیح مسلم میں سیاست کتاب ہے تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 2 صفحہ 502 ورگے دا سجا پاس ہے تبع مطلب نام اشرف مبشرہ نے جلد قدر سے ابھی فرمان رہے لما نزلت حاضر آیا جدو مبالے والی آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ علی و فاطمہ والحسن والحسین مبالے والی آیت نازل ہوئی نبی پاک نے اپنے نیر علی نو بلایا اپنے پتر حسن اپنے پتر حسین اپنی بیٹی زہرا نو تے چادر تے اوڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہ لوکاں دے بڑے نے شہید ہیں میرے اہل بیت اے میں تانوں دساں مبالہ 24 گھنٹے نہیں ہوندا بندہ دکان تو آلو لین جائے تے آکھے ہوندا مبالہ کرنا مبالے دا خاص وقت ہے صبح فجر دی نماز تو طلوع آفتاب تک 1 گھنٹہ ٹائم ہے مباہلے دا جدو منکر دے پنجے چ پنجا پاک کے اے خاص دعاواں منگیاں جاندیاں او پھر کدی دس دیاں گے توجہ ہے 40 ذی الحج سن 9 ہجری مبالہ دا ہجری نہیں ہویا 9 ہجری پانچ پاک مباہلے واسطے مدینے شریف تو باہر نکلنے لگے کل چھوڑنا جاواں جدو شیعہ سنی پائیو پاک مصطفیٰ نے فجر دی نماز پڑھائی نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تے حضور نے کالی چادر دیتی کالی کملی سلمان فارسی رسول دے گھر کملی ایسی نا کملی بھی سی رنگ بھی کالا سلوات پڑھا بابا نے بنا حضور فرمایا مدینے تو باہر ایک میدان ہے اس کا نام ہے برقیع الخیر تھا اتنے دو درخت ہیں انہوں نے اتنے کالی چادر کا صاحبان بڑھا کیوں میدان چ میں کلا نہیں ہونا میرے نال میری اہل بیت سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صحابی شیعہ دیا جانا قربان سلمان فارسی وفادار صحابی سلمان فارسی نے کالی چادر کا صاحبان بڑھایا واپس مدینے آئے پاک مباہلے واسطے مدینے شریف تو باہر نکلن لگے تھے کئی مسلمان تیار نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا پاویں کوئی بدری ہے احدی ہے خندقی ہے خیبری ہے مہاجر ہے انصار ہے یا صحابہ شجرال ہے سونے مکی تے میٹھے مدنی ارشاد فرمایا جدا دل کرے میرے نال میدان مبالہ چ ٹرے جدا دل کرے میدان مبالہ ٹرے لیکن سلمان فارسی نے مسلماناں دے وچ کھلو کے اعلان کر جانا اونے جنے جمن تو لے کے سویرے تک زندگی وچ ایک کوڑ نہ بولیا جانا انہیں جنہیں ایک جھوٹ نہ بولیا ہوئے حافظ آباد والے پھر کی ہویا پھر ناتی تو تھی رہ گئی توجہ
قرآن پاک دے دونوں ہاتھ ہیں جڑے قرآن حدیث دے تاریخ چ حقائق کے تو میں پڑھن دا حق رکھنا شیعہ سنی بھائیو مدینے شریف یہ کوئی صدیق اکبر سی حضور مباہلے چ نال لے کے ٹرے مدینے شریف یہ کوئی صدیقہ سی حضور علیہ السلام مباہلے چ نال لے کے ٹرے یہ کوئی مدینے جو اور بھی صدیق ہوندا یا اور بھی کوئی صدیقہ ہوندی تے مباہلے چ نال ہوندی چنگ جی تے بہ کے مدنے والے ٹر گئی اسی شیعہ اللہ دے بڑا صدیق اکبر نو مننے اسی شیعہ اللہ دے بڑا فاروق اعظم نو مننے یار مولوی شیعہ سنی لڑان واسطے پروپیگنڈا کردا ہے باہروں پیسے لے کے یار ملکی ایجنسیاں دا ایجنٹ ہاں یہ نہیں اسی اللہ دے بڑا صدیق اکبر نو مننے اسی اللہ دے بڑا فاروق اعظم نو مننے اسی اللہ دے بڑا صدیقہ نو مننے جڑے اللہ دی بڑائی صدیقہ نو نہ مننے اودے تے بار بار جڑا اللہ دی بڑائی فاروق اعظم نو نہ مننے اودے تے بار بار جڑا اللہ دی بڑائی صدیق اکبر نو نہ مننے اودے بار بار جڑا پھڑ کے آپ بنائے ابن ماجہ سیاسی کی کتاب تیرے میرے کوئی شک نہیں فرمایا صدیق الاکبر لا یکن آبادی لا کذاب مولا علی فرمایا میں علی صدیق اکبر ہوں میرے علاوہ جو دعویٰ کرے گا جھوٹا میں علی صدیق اہل سنت عالم دین نے بڑی پیاری گل لکھی ہے 10ویں صدی دے شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں انہوں دی کتاب میرے ہاتھ وچ مدارج النبوت جلد نمبر 2 ہے انہیں بڑی پیاری تصویر کشی کی ہے کہ پانچن پاک میدان مباہلہ کے شان نہ کرے میرا عشرہ کسی فرقے جماعت واسطے نہیں عالم اسلام واسطے توجہ ہے فرقہ واریت پھیلان والا ملعون ہوتا ہے دہشت گردی اور دہشت گردی پھیلان والا حرامی لیکن گل حق دی توجہ نال سنے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہندے میدان مباہلہ 6 سال دے سن کریم کربلا امام حسین علیہ السلام 7 سال دے امام حسن مجتبیٰ 31 سال مرتضیٰ 61 سال مصطفیٰ 17 سال سیدۃ النساء ما صلی اللہ محمد آزاد نے بڑی پیاری تصویر کشی کی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہندے نے 5 میدان مباہلہ دی طرف 24 ذی 9 ہجری کس شان نہ ٹرے اور فرماتے 6 سال دے سن کریم کربلا پاک مصطفیٰ نے امام حسین کو اینج چھڑ چکے ہیں سینے نہ لایا سی مولا حسین 7 سال دے حسن مجتبیٰ مصطفیٰ نے کھپے ہاتھی انگلی مبارک پکڑائی اگلا جملہ بڑی معرفت والا ہے 5 کس شان نال میدان دی طرف ٹرے شیعہ سنی بھائیو اگے اگے پاک مصطفیٰ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتضیٰ اگے اگے پاک مصطفیٰ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتضیٰ اگے پاک مصطفیٰ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتضیٰ میدان مباہلہ میں مصطفیٰ نے قدم چانا مصطفیٰ نے قدمات نشانہ تے جناب سیدہ زہرا نے قدم ٹکانے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے قدم اٹھانا زہرا دے پاکیزہ قدمات نشانہ تے مولا علی نے قدم رکھنے او کروڑ سلام حسنین دی مانو جدے پیرا دے نقش داری پردہ ہوئے اولانو زہرا گئی دے جدے پاکیزہ قدمات نشانہ دا پردہ ہوئے اور رسول دی کلی تھی زہرا مومنہ نو معرفت دے آنسو معرفت دے آنسو نے جڑے مومنہ نو آئے جدے پیران دے نشد دا بھی پردہ ہوئے او حسنین دی ماں ظاہر آئے اگے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اگے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اس ترتیب نال مصطفیٰ اپنی اہل بیت نو میدان مبارک چ نہ لے کے گئے تاکہ آن والیاں نسلاں نو پتہ چل جائے نبی تے امام دے درمیان عصمت شرط ہے جڑا معصوم نہ ہوئے نہ نبی بن سکدا نہ امام بن سکدا جی بسم اللہ تسی جیو ہر عظیم غریب پڑھن والا ماتمی زبار رنجیت زن کنجاں دی میدان مباہلہ وچ
آن دی ترتیب ہو رہے اور 5 دن پاک دی کالی چادر دے تھلے بیٹھن دی ترتیب ہو رہے. پاک مصطفیٰ درمیان دو زانو ہو کے بیٹھے. اگے مولا علی نے بٹھایا, سجے امام حسن, کھبے امام حسین, پیچھے جناب سیدہ. تفسیر بیضاوی پہلی جلد صفحہ 42 تبع مصر نبی پاک ارشاد فرمایا میدان مبارک تشریف فرماؤ کہ میرا ویر علی, میرا پتر حسن, میرا پتر حسین, میری بیٹی زہرا اذا دعوت فامنوا. مصطفیٰ فرمایا دعا میں کرنی ہے, آمین تسا آکھنا ہے, دعا میں محمد نے کرنی ہے. اسی ایویں نہیں مجلسہ پڑھ دے اشرے کار کران دے یا اشرے پڑھ دے مجلسہ پڑھن جاندے, ایویں اہل بیت دا ذکر نہیں کر دے. شیعہ سنی بھائی مصطفیٰ نے اپنی دعا دی قبولیت دی شان اہل بیت دی آمین نو قرار دیتا ہے. جدو اہل بیت تو بغیر رسول دا گزارا نہیں, غلام رسول دا گزارا کیوں رہے گا؟ دعا وہی قبول ہے جدے وچ اہل بیت دا وسیلہ ہے. دعا میں کرنی آمین. اے میں تانوں دسا سائی بھی میدان مبارک کدے نہیں چھڑا, تی پتر نال لے کے آیا سی. دو پتر, ایک کا نام سبغہ لکھا تاریخ, دوسرے کا نام عبدالمنعم. دو تیاں لے کے آئے سن, ایک کا نام سی مریم, دوجی کا نام سارا. وہ کرد بن الکما پادری دا نکاح پڑا بول کے کہندا او سائیو دھیان تے مارو, تانوں سمجھ نہیں آوندی جدوں دے 5 میدان چ آئے نے زمانے دے حالات ہی بدل گئے. کہندا واللہ قد جسا محمد کما یسنکون للبباہ لاتے. پادری دا نکاح پڑا کہندا مینوں انجیل دی قسم محمد ایویں میدان چ بیٹھا ہے جویں نبی پیندے نے. اندر دھیان دے مارو, حالات بدل گئے. درختہ تو پتے چڑھن لگ پے, پرندے جڑا چوگا چوگیا منہ چ باہر کڈن لگ پے. پیچھے کالا دھواں اٹھن لگا پہاڑ. بارش کا موسم نہیں, سردے بدل کا ہے. اردو بن الکما کہندا سائیو منوں انج لگدا ساڈے تے عذاب نازل ہون لگا جڑا حضرت یونس علیہ السلام دی قوم تے نازل ہویا سی. تفسیر نصفی موجود ہے. شیعہ سنی بھائی اس میں سائیاں دا لاٹ پادری تاریخ جو دا نام دسیا ابو حارثہ لکھیا ہے. وہ بول کے کہندا یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوها لو اقسمت علی اللہ ان یزیل جبلا من مکانه لا ازالہ بها. پادری کہندا میرے سمیت سائیو کوئی بھی انہاں 5 دناں مباہلہ نہ کریا. کیوں؟ میں سے نورانی چہریاں دی زیارت کر رہا ہوں. اگر پہاڑ نو حکم دے پہاڑ اپنی جگہ چھڑ جائے. فتح کو یبقى راجب کا نصرانی لا یوم القیامہ. پادری کہندا میرے سمیت کوئی 5 نال مبالغہ نہ کرے مگر نہ آسمان تو اگ برسے گی. میاں صاحب پھر قیامت تک ایک عیسائی دنیا تے باقی نہیں رہے گا. حافظ آباد والے واجب احترام شیعہ سنی بھائیو سادات المومنین, انہاں 5 نے توجہ رکھنا, انہاں 5 دی اتنی عظمت اور شان ہے. انہاں دے پاکیزہ چہرے دیکھ کے اے راہب کہن لگا, پاک مخدومات پردے میں سن, انہوں نے ویکھ کے کہنے لگا میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہنا. انہاں سائیاں نے ہاتھ جوڑ کے 5 کو معافی مانگی. انہاں کیا ہدیہ دینے جزیہ دینے جڑی گل تاریخ ہے. انہاں کیا 30 تلواراں 30 اٹھ 30 نیزے اور 40,000 دے جوڑے سلانہ تانوں دیاں گے. یہ تانوں تہاڈا کسی نال جنگ ہویا, کوئی کسی قسم دا چیڑا ہویا, انہاں سامان ڈبل دیاں گے. ساڈے پنڈ بڑے نے, اگر کوئی مسلمان اتوں لنگیا 3 دن دی مہمان نوازی کران گے. اسی معافی چاہنے ہیں, مناظرہ کے ہار گئے, مبالغہ کر نہیں سکتے. عذاب الہی دے نازل ہون دا خطرہ ہے. یہ میدان چھڑ کے پادری ٹرن لگا. تواڈے میرے نبی دل میں غیب دی گل سن لائے. تواڈے میرے پاک نبی آکھیا پادری میں محمد کہنا تو گھر جانا ہے, سونا ہے, اٹھنا ہے, اٹھ تے پلان پٹھی رکھ دینی. پادری کر گیا, ستا ہے, اٹھیا, اٹھ تے پلان پٹھی پلان سیدھی کرن لگا. یہ دماغ وچ گل آئی یہ محمد منوں میدان مباہلہ کی آ چھڈیا سی. شیعہ سنی بھائیو عیسائیاں دے پادری نو نجران جا کے اونچی آواز نال کہنا پیا اشہد ان محمد رسول اللہ. سمجھ چاہ رہی سلو ہو گئی. میں کیا دیا جزیہ دینا, سلو نامہ لکھا امیر کائنات نے اپنے ہاتھ میں. میں چند منٹ سارا مبالہ سنا دیتا کہ میں پاک مصطفیٰ سائیوں کو قتل کیا, کہ میں سائی میدان میں آئے, کہ میں مباہلے چ انکار کیتا تے مبالہ نہیں کرنا, کہ میں اسلام نو فتح حاصل ہوئی. اسلام کسی مسلمان دی تلوار نال نہیں پھیلیا, 5 دے کردار نال پھیلیا. شیعہ سنی بھائی پاک رسول تو بعد حضرت علی علیہ السلام سرکار حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ معصومہ زہرا سلام اللہ علیہ علاوہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد
کائنات چ کوئی ہور بھی ہستی افضل ہوندی حضور میدان مباہلہ چون بھی نہ لے کے آؤندے یہ تیرے میرے نبی نو ہور بھی کسی نال پیار ہوندا تے مباہلے وچ یہ حضور دی ہور بھی کوئی سکی دھی ہوندی مباہلے وچ نال ہوندی یہ نبی پاک نو اپنی نبوت کامل رقم یقین نہ ہوندا اپنے ٹکڑے رہ کے میدان مباہلہ چ نہ ہوندے جی سائیں پاڑے میرے پاک نبی دی نبوت تے کڑک تے دانے جنہیں بھی شک ہوندا کدی ہاتھ جوڑ کے پنجاں کو معافی اگلی گل یاد رکھے ہے قبر دیاں کندھاں تک کام دے ان تے ساری تقریر یاد رکھو سارا اشرا یاد رکھو پنجاں دی جو شان ہے لیکن ہے جملہ یاد رکھے سمجھدار بیٹھے ہو میں نے دسو شیو سنیو جی پاک مصطفیٰ کلے میدان مباہلہ چ جان دے اسلام نو فتح حاصل نہیں سی ہونی ڈاکٹر اقبال بھی آخیا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے وہم و خیال میں نہ دکانے آئینہ ساتھ میں کہا یا رسول اللہ کلے جاندے میدان مباہلہ عالم دے صبر چ نبی پاک فرمایا جے میں کلا میدان مباہلہ چ جاندا صرف میرے منکر تے لعنت پینی سی اہل بیت دے منکر لعنت تو بچ جاویں سن نبی پاک صاحب اللہ فرمایا میں کلا میدان مباہلہ چ نہیں گیا 6 سال دا حسین کچھ چوکے 7 سال دا حسن مجتبی 31 سالہ مرتضی 17 سالہ زہرا اپنی اہل بیت میدان مباہلہ چ نال لے کے گھروں کڈ کے اہل بیت کو اس واسطے لے آیا تاکہ آن والی امت کو قیامت تک کن ہو جان جڑا مجھ محمد دے مقابلے چاہے صرف وہ دے تے بار بار نہیں جڑا اہل بیت دے مقابلے چاہے قیامت تک وہ دے بھی بار بار جناب کو گل غلط نہیں کی دلائل نہ کی گل ٹھیک ہے دوسرا حضور فرمایا اہل بیت نو نال لے کے اس واسطے ٹریا کوئی یہ نہ آخدے قرآن کافی قرآن جن مجھ رسول نو کافی نہیں کسی ایرے گہرے نو کافی کیوں ہو سکتا آیت مبارکہ نے دادی کا امام حسن حسین رسول دے پتر ہیں اجڑیاں مجلساں سی اشرے کرانے ہیں کسی سنی دے خلاف نہیں کسی دیوبندی دے خلاف نہیں کسی بابی دے خلاف نہیں یزید دے خلاف یہ عزیز ظلم کے خلاف احتجاج کرنا جی کوئی مدرسہ کے بارے آ کے ہتھے نہ ہوئے فلانی جگہ نہ بھی ہتھے نہ ہوئے جی کوئی کوشش کرے ذکر حسین بند کران دی وہ ساڈا کچھ نہیں بگاڑتا رسول دے پتر دا ذکر بند کران دی کوشش کر جو حسین اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا نہ میلاد مصطفیٰ دا جلوس کوئی ڈک سکتا ہے نہ کوئی مجلس حسین نو ڈک سکتا ہے میلاد مصطفیٰ دے جلوس بھی شیعہ سنی کٹھے برآمد کرن دے مجلس حسین وچ بھی کٹھے میں جو میٹرک کیتا سی سائنس نال تے میرا کلاس فیلو سی ازواج جی ہے سی حافظ قرآن تے ہے سی وہ کوئی ماں کہندا تہاڈی سمجھ نہیں آندی میں کہ کیڑی کیدا پتر ہے میں کہ علامہ تاج الدین حیدری دا پتر اے جے نظر کرتی ہے پیو تو اے امام حسن تے امام حسین حضرت علی دے پتر نے تے تسی کہندے ہو محمد دے پتر نے میں کہ اسی نہیں کہندے قرآن کہندا میں کہ تیسرا پارا کھول سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ابنانا و ابناکم اگر امام حسن حسین رسول دے پتر نہیں تے قرآن کھول کے منو دس کو کیڑے پتر نے جڑے مصطفیٰ میدان مباہلہ نہ لے کے گئے کہندا تانوں تے مباہلے والی آیت آندی ہے نا اور تے کوئی آیت نہیں نہ آندی جس دے نال ثابت ہوے کہ امام حسن حسین رسول دے پتر نے میں کہ میرے کول ہور آیتاں سن لا میں حیدری ہاں میں کہ 7واں پارہ سورہ نام رکو نمبر 16 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
جڑے دوروں دوروں چل کے آئے وہ مجلس سننے تسی رسول دے پتر دے ذکر چاہے انفسنا وانفسکم تفسیر کاظم نے لکھا ہے اس سے مراد حیدر کرار ہے اے دوست کہندا ہے اے تو نہیں پتہ قرآن بڑیاں شان دی آیتاں نے میں کہ میں کدوں انکار کرنا کہ قرآن چ لفظ صحابی ہے میں کہ رضی اللہ میں کل دی تقریر وچ بھی آکھیا سی رضی اللہ بھی منو علیہ السلام بھی منو رضی اللہ اپنے مقام تے علیہ السلام اپنے مقام کل دی گفتگو وچ میں بھی عرض کیتا اگر نہیں قرآن چ لفظ صحابی آیا میں کہ سر متھے تے جہدے واسطے لفظ صحابی آیا وہ دی بڑی شان ہے آیت مباہلہ انفسنا وانفسکم جہدے واسطے جان رسول آیا ہے یاد رکھنا مسلمانہ جو صحابی رسول ہے وہ رضی اللہ ہے جو جان رسول ہے وہ علیہ السلام ہے ذخائر القبہ کتاب ہے گفتگو سمیٹ رہی ذخائر القبہ وچ سونے مکی تے میٹھے مدنی دا فرمان ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتہ علی نذیر شیعہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ فرمایا کائنات میں کوئی ایسا رسول نہیں گزرا جس کی مثال اس کی امت میں نہ ہو میری امت میں میری مثال حیدر کرار ہے کوئی بندہ آکھے میں رسول جا تے رسول تے نہیں آکھنا تو میرے جا رسول کہندا میں حیدر جا حیدر میرے جا میں حسنین جا حسنین میرے جا دعا حتا تے قرآن شیعہ سنی بھائیو مثلا کپڑا رکھ کر میری سن لائے جویں کائنات دا کوئی نبی ولی کتب ابدال شان وچ مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی طرح کائنات دا کوئی بندہ بعد از مصطفیٰ جان مصطفیٰ حیدر کرار دا شان وچ مقابلہ نہیں کر سکتا ہن میں دعوت فکر دینا میں کہ اللہ نے مصطفیٰ نے چنے ہیں مبارک واسطے مصطفیٰ نے علی حسنین پاک اور زہرا نے چنا جویں اللہ نے مصطفیٰ نے چنے ہیں مصطفیٰ دے چناؤ وچ کوئی غلطی خطا دا امکان نہیں ایویں حافظ آباد والیا مصطفیٰ نے زہرا نے چنے ہیں صدق دے مسئلے وچ زہرا کو کوئی غلطی خطا دا امکان نہیں اگر زوار جی رسول دی تھی کو تھوڑی جی بھی غلطی دا امکان ہوندا توبہ نعوذ باللہ کدی کائنات دا رسول زہرا نو میدان مباہلہ چ نہ لے کے جانا یہ عام بندے نہیں جڑے مجلس کران دیں یا مجلس سون دیں یا مجلس پڑھ دیں یا مولا دی حسین دی ماتمی ہے یہ دا تین پتہ محشر میں چلے یہ دو مخدومہ کھڑا ہے بے شک میں فاتحہ مباہلہ ہوں میں جنت چ نہیں جانا جب تک میری ماتمی نہ جان جنہ میرے حسین کھوڑے تو جان دیا بٹھا نہیں جنہ اکبر نو بچی لگ دیا نہیں دیکھے بارواں کا توڑیاں کو کمزور جنہ قاسم دے ٹکڑے نہیں ٹھٹے کئی صدیاں بعد چاہ کے میری اولاد دے گام تے 1400 سال بعد میں چاہ کے میری اولاد دے گام میں ماتم کیتا ہے زنجیر زنجیر میں نہیں جنت جانا جب تک میری ماتم نہ تھوڑا مقام کتاب میں گناہگار رکھنا پڑا حافظ آباد والے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے صحابی رسول کا پتر ہے تو کربلا شہید ہے کربلا میں صحابہ بھی شہید ہوئے کسی نے خواب دیکھا سرکار حبیب ابن مظاہر غمگین کھڑے سے کسی پوچھا تو کیوں غمگین کھلوتا ہے اس نے کہا کہ حسرت دل چ رہ گئی اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے میں زمین تے جا کے حسین دی پھوڑی بچھاؤں یہ مادمیوں تسی کیدا ارمان پورا پہ کر دیا
زہرا اولاد زہرا دا ارمان ہی پورا نہیں کرتے، حبیب ابن مظاہر صحابی دا بھی ارمان پورا پہ کر۔ عزادار دا ماتمی دا بڑا مقام ہے۔ محرم دا چاند نظر آیا ایک مومن بانی ہے، یہ بناوٹی گلا نہیں، تاریخ عراق میں بات ملتی ہے، بناوٹی کوئی گل نہیں، جڑی گل میں اپنی نظروں سے گزارا وہی ممبر تے پڑھنا۔ اشرا کران واسطے لنگر نیاز پیش ایسے کوئی شے کوئی نہیں سی مومن کو۔ محرم دا چاند نظر آیا، یکم محرم نہیں وہ مومن بسرے دا بازار وچ کھڑا ہویا، انہیں آخیا ہے کوئی بندہ جڑا سارا دن میرے کو کام کرائے تے مزدوری ادھی مینوں دے دے۔ چوک کھڑو کے آخیا، کوئی بھی نہ منے، بڑا پریشان ہویا کہ رات کے ٹائم مشورہ کرانا کہ میں محرم کرانا ہے، نظر نیاز بھی دینی، خرچہ اخراجات بھی۔ گھر آیا بیوی نو کہہ رہا ہے، میں آواز لاندہ رہا پر چوک کسی میری گل تے کان نہیں کریا، میں کہا سارا دن میرے کو مزدوری کرایا، ادھی مزدوری دے۔ بیوی بڑی مومنہ سی، اور انہیں آگیا تو پریشان نہ ہو، یہ اپنے دو پتر نے، ایک ہی تو کام ہونے جا انہوں نے بازار بیچیا۔ کیسی عقیدت مند مومن دنیا تو گزر گئے اور کیسی عقیدت والیاں مومنات دنیا تو چلیاں۔ کوئی مومن بسرے دا چوک کھڑا ہو کے کہندا ہے کوئی جڑا دو پتر میرے لے جائے وہ دے بدلے چ خرچہ دے۔ پہلی آواز تے سجے پاسوں ایک ہستی آئی، ایک سجے پاسوں شخص آئے، انہیں کافی سارے پیسے دیتے دونوں پتر نے، پیسے لیا کے انہیں لنگر شنگر سارا کچھ تمام کیتا۔ رات دے ٹائم مجلس ختم ہوئی، ماتمداری بھی ہوئی، مومنہ رون لگ پئی اونچی اونچی، تے شوہر کہنے لگا چڑا نہیں سی جگرا تے کیوں پتر دیتے ہیں؟ مومنہ کہنے لگی پتر ہون دی وجہ تو نہیں پھر ہوندی، روندی ہے اس واسطے سا میرے پترانوں ماتم نال بڑا پیار ہے، میرے دو ماتمی گھٹ گئے ہیں، اسے میرے دروازے تے دستک ہوئی، دروازے تے دستک ہوئی، دونوں پتر اندر داخل ہوئے، اماں اماں کر دیا، ماں نے منہ دیوار دی طرف کر لیا، میں تو انہوں حسین دے نام تے دے چھڑیا، تسی کدھروں آ گئے ہو، میں تو انہوں دے چھڑیا۔ اس ویلے جڑا شخص انہوں لے کے آیا اگے بڑھ کے آخیا سنجان میں حسین، میں حسین، یہ جدو میرے نام تے تو بیچے نہیں خریدن والا میں ہوں۔ اس طرح دا بھی کوئی عزادار کوئی ماتمی مل سکتا۔ آج بندے بارگاہ مسجد بنا کے ذاکر مولوی پڑھا کے کہیں نے بڑا خرچہ کیتا ہے، انہاں منہ نال دھیان مارو جنہاں بچے بھی دے چھڑے نے عزادار، یہ ایویں ساڈے تک عزاداری نہیں پہنچی۔ اس داجر پاک سینڈ محرم دا چاند دیکھ کے جوان پتر مر گیا مومنہ دا، انہیں دفنا دیتا، پتر نو نہیں روئی اکبر نو روئی۔ عشرہ گزر گیا، عشرے دے بعد گئی قبر تے، ویکھیا کہ نقاب پوش بھی بیٹھی، انہوں جا کے ہاتھ ہٹا کے وہ آخیا یہ تیرے پتر دی قبر نہیں، میرے پتر دی قبر، تو غلطی کر گئی ہے۔ وہ بول کے کہہ دیا تم تے نہ آپ میں غلطی کر گئی۔ عزاداروں میں کمیں بیان کرا، زہرا کتھے کتھے روندی ہے، کوڈی دے تنور تے روندی ہے، بازاراں شام دیا بازاراں چ روندی ہے، کربلا دے ٹبیاں تے روندی ہے، یہ مجلساں چ آ کے رسول دی تھی تہاڈا پوچھا قبول کرتی ہے۔ زندان بان نے آخیا سجاد اپنے قیدیاں دی گنتی کر کے
جاتی. سجاد خون رو کے فرمایا وہ کوئی عام عورت نہیں، جنت البقیع چھڑ کے آئی. بار واقعہ پرسا اج لوگ سانو پوچھتے نہیں شیعو تسی روندے ہو پٹدے ہو ماتم کردے ہو. کہڑے امام نے آکھیا پٹو ماتم کرو؟ وسائل شیعہ جلد 3 صفحہ 945 اوصاف جعفر بن سمان 100 درہم لماتم ہی. امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت کی تھی بیٹا صادق جب میں شہید ہو جاؤں یہ 800 درہم مقرر کر رہا ہوں، حج کے موسم میں منا کے مقام پر میری مظلومیت کا ماتم کرنا. جڑے کہیں نے کیڑا امام ہے جنہیں آکھیا پٹو ماتم کرنا؟ تو میرا چوتھا امام واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی ازاداری چی رہے نا، کم از کم 35 سال زیادہ تو زیادہ 40 سال خون رونے نے امام زین العابدین. اس تو بعد کی ازاداری دی دلیل کی ہوئی؟ دارالسلام کتاب جلد 2 صفحہ 108 پڑھے ہیں. سید و مومنو ذاکر مصحف پڑھیا امام زین العابدین نے سر ماریا دیوار وچ. اے قرآن تے ہاتھ ہے پورے ورلڈ دا میں سب تو چھوٹا جو میں خود زنجیر زانا کوئی 10 محرم میری قضا نہیں جی زنجیر زنی نہ کی ہو. تو میرے چوتھے امام نے بابے دا مصائب سن کے سر ماریا دیوار میں متھے چ خون کٹیا ہے. شیعہ سنی بھائی تیرا میرا خون امام زین العابدین تو قیمتی نہیں. بدل دموع دمن جڑا پردے چانسواں دی بجائے خون پیا روندا ہے زنجیر زنی دی دلیل نہیں. گلیاں چرونا بازاراں چرونا واقعہ کربلا تو بعد چوتھے امام جا بے شک زوار جی بازار جانا ترک کر دیتا چوتھے امام نے. یہ کسی اہم کام واسطے بازار جانا پہنا کسائی ویسے زین العابدین آ رہے ہیں اپنے ذبح شدہ بکریاں تے کپڑا پاشا میں کیویں جملہ بیان کرا برداشت کر سوں. وقت دا امام تہاڈا میرا پرسا قبول کرے. ایک اہم کام واسطے امام سجاد بازار گئے کسائی نے بکرے تے کپڑا پا چھڈیا ذبح شدہ. قریب جا کے چوتھے امام پوچھیا ہے جدوں اینو ذبح کیتا سی پانی پیاریا تے کہتا ہے ابن رسول اللہ نام ہاں فرزند رسول بے صاحب کا چہرہ مبارک پھر گئی امام زین العابدین دا کربلا دی طرف فرمایا ہے میرا بابا حسین مسلمان جانوراں ذبح کردے نے پانی پلا لیندے نے تینوں 3 دن دا بھوکا تے دسا. 20 سال ایک جانور چوتھے امام دے ماتحت رہا ہے. اسی شیعہ کیوں نہ چوڑے لا کے بازاراں چ ماتم کریے. 20 سالاں چ تواڈے میرے کریم امام نے کدی جانور دی کانڈ تے کوڑا نہیں ماریا. میرا کریم امام جن نے کدی جانور دے کانڈ تے کوڑا نہیں سی ماریا. انہاں بے غیرتاں دا جتھے دل کردا سی منحال آیا شام جو امام سجاد نے کہا کب تک رہیں گے کب تک؟ سید ساجد نے فرمایا منحال تو انصاف نہیں کیتا. یعقوب دا ایک یوسف جدا ہویا سی انہیں رو رو کے اکھا ختم کر لیا سن. میرے 10 محرم نو کئی یوسف شہید ہو گئے. پیری دیکھ کے کہیں شہید ہونا تہاڈا ورثہ ہے. بقا بقان شدیدان امام زین العابدین خون رو کے فرمایا شہید ہونا ساڈا ورثہ. پھپھیاں دے سر ننگے ہونا سید زاریاں دا بازار اج جانا ہے تے ساڈا ورثہ نہیں. بالکل آخری بات ہے شیعہ سنی بھائیو عزادارو ماتمیوں وقت دا امام تہاڈی میری عبادت قبول کرے. حسین بن نمیر بھی آیا ہے مدینے فارسی دی تاریخ تبریج میں پڑھیا ہے. جڑی روایت میرے تک پہنچی ہے زوار جی 7 قسم دا کھانا کھلایا حسین بن نمیر نے. حسین بن نمیر نو امام سجاد نے 7 قسم دا کھانا کھلایا. اگلا جملہ پردے چ میری ماما بہنا بیٹھی نو نہ کیتے پڑھ رہے ہیں. کھانا کھلاون والے سجاد آن کھانا تیار کرنے والی مسافر ہے شام بھائی. نبی علی اپنے ہاتھ نال کھانا تیار کر. حسین بن نمیر تے کھانا کھا کے اٹھیا کہندا مولا سجاد لگدا تو سامنے سجانے آ گئی. امام زین العابدین فرمایا حسین بن نمیر میں تینوں کیویں بھول سکنا تو میرے اکبر دا قاتل
القوم الظالمین